أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده وفي فرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة الطيبة الصدقة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، اصحاب باصفا، اولیاء کرام، بزرگان اعظام کے خدمت اقدس میں درود و سلام کے تحائف پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے دو آیے مبارکہ کا کچھ حصہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی تناظر میں آج کی جمعے کے خطبے کے لیے موضوع بھی صدقہ نافلہ لے رہے ہیں۔ تلاوت کردہ آیے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اصحاب نے یہ سوال کیا اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا چیز خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کن لوگوں کو دیا جائے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اصحاب پوچھتے ہیں، آپ سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کیا جائے، کیا انفاق کیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا چیز کن لوگوں کے اوپر کس طرح خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ما انفقتم من خیر، آپ جو بھی خیر میں سے خرچ کر رہے ہیں، جو بھی اچھے مال میں سے آپ خرچ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس میں فللوالدین، سب سے پہلے والدین ہیں۔ پہلے عرض کیا یہاں صدقہ نافلہ کی بات ہو رہی ہے، صدقہ واجبہ ہمارے والدین جو زیر کفالت ہے یا ہمارے بچوں کو دینا جائز نہیں ہے، یہاں صدقہ نافلہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جب خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے اوپر خرچ کریں، فللوالدین، اس کے بعد والاقربین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پہلے پوری کریں۔ اس کے بعد والیتامہ، اور یتامہ، پھر مسکین، غربا، اور آخر میں جو ہے ابن السبیل ہے، یعنی مسافر۔ ہم جب ہمارے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم ذرا غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے صدقے کا جو ہے معنی ہی کچھ اور رکھا ہوا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کے روشنی میں ہم صدقے کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے کچھ اور اس کی ڈیفینیشن، کچھ اور تعریف ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ ہم صدقہ اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے حکم کے روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت فرمودات کی روشنی میں ہم دیں گے تو صدقے کا جو ہے زیادہ ہمیں اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ بتایا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کن لوگوں کو دیں، تو اس میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ فللوالدین۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں جو صدقہ خیرات بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، خیراتی اداروں کو دیتے ہیں، مساجد کو دیتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ذرا خیال بھی تو رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، جن کو پورا کرنے سے ہمیں زیادہ اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے صاحب ثروت لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں، ان کے قریبی رشتہ دار قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑے بڑے اماؤنٹ میں بڑے بڑے صدقے دے رہے ہیں غیروں کو، خیراتی اداروں کو، دوسرے قوموں کے لیے، دوسرے بندوں کے لیے۔ غور کا مقام یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی بھی چیز ہم اگر عمل کرنا چاہیں، نیکی کا کام کرنا چاہیں، ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں براہ راست سب سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے اس معاملے میں، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیکھیں، اس کی سنت دیکھیں، ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہم دین پر عمل کرتے ہوئے، نیکی کا کام کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے جو ہے ان کا خیال رکھیں اور ہم زیادہ سے زیادہ ثواب
حاصل کریں، اللہ کو بھی خوش کریں اور اللہ کے رسول بھی خوش ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں مہنگائی بھی اتنی ہے، وجہ سے جو ہے بہت سے لوگ سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت ان کے سفید پوشی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ عام طور پر قرآن میں بھی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو دے دیں جو سفید پوش زندگی گزار رہے ہیں، مطلب ان کو ضرورت تو انتہا کی ہے لیکن وہ بھیک نہیں مانگتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کوئی بیمار ہے، فاقے کی نوبت ہے کہیں پہ، لیکن ہم یہاں صدقے خیرات جمع کر کے اکٹھا کر کے یا تو بلڈنگ بنا رہے ہیں، پراپرٹی بنا رہے ہیں، مختلف مسالک کے، مسلم مذاہب کے، اپنے اپنے گروہ کے، اپنے علاقوں میں ہم مذہبی پراپرٹی بنا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور غریب لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور ہم عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں ثواب کے لیے۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں صدقہ خیرات کی جہاں جہاں بات ہوئی ہے ان میں انسان کو فوکس کیا گیا ہے۔ اب کفارہ کا دیکھیں، اب صدقہ واجبہ کا دیکھیں، صدقہ نافلہ کا دیکھیں، تلاوت کردہ آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے اصحاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا چیز خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ آپ فرما دیں سب سے پہلے تو من خیر میں سے کریں، اچھے مال میں سے خرچ کریں، پھر کن کے لیے کریں؟ سب سے پہلے ہمارے والدین کے اوپر خرچ کریں، فللوالدین، پھر اس کے بعد اقربین پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، اور اس کے بعد یتامہ، مساکین اور ابن سبیل۔ یہاں براہ راست انسانوں کی مدد کرنے کا حکم ہے کہ ہم حبلہ صدقہ دیں تو سب سے پہلے انسانوں کی ضرورت دیکھیں، اور صدقے میں بھی سب سے بہتر صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھا جائے کہ اس کو اس ٹائم پر کیا چیز ضرورت ہے۔ اگر اس کو سخت بھوک لگی اور آپ کوئی مہنگا سے مہنگا کپڑا خرید کر اس کو دے دیں گے، یہ تو بے ایمانی سی بات ہوگی۔ اس کو ابھی گرمی سردی کی وجہ سے کپڑے کی ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، اور آپ اس کو بریانی، کڑھائی، قورمہ کھلائیں گے، اس کی ضرورت تو کچھ اور ہے، ہم صدقہ دے رہے ہیں کسی اور شکل میں۔ آج کے دور میں بھی کسی کو پکے پکائی کھانا دینے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کے ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس کی ضرورت پوری کریں۔ ہو سکتا ہے وہ بظاہر جو ہیں سفید پوش ہوں، بظاہر اس کا اچھا سیلری ہو، سرکاری ملازمت کر رہے ہوں، سرکاری ملازمت تو ہے، اب ہم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ گھر میں کمانے والا ہوں، 1 درجن کھانے والے ہوں اور اس میں سے ½ درجن پڑھنے والے ہوں، تو اس آدمی پر تو اس زمانے میں کیا گزرے گی؟ سرکاری نوکری تو ہے لیکن اب جو تنخواہ ہے اس پر کیا اس کا گزارا چل رہا ہے؟ کیا اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ سرکاری نوکری ہے، بظاہر دیکھنے میں تو سرکاری نوکری ہونا ہمارے علاقوں میں بہت بڑی بات ہے، نوکری نہیں دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے بہت معمولی انکم ہو منتھلی، لیکن اس کے خرچے ہی کم ہوں تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں سفید پوش لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھروں میں کتنے کھانے والے ہیں، کمانے والے کتنے ہیں۔ آج کل کی پڑھائی، اگر گھر میں ایک ملازم ہو، سرکاری ملازم ہو، بھلے وہ 14-16 کے کیوں نہ ہو، اور وہ اپنے صرف حلال کے پیسے پہ گزارے کر رہے ہوں، تو اس کے بعد اگر پیچھے کھانے والا درجن ہو اور اس کے بعد 5-7 کالج میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں، تو میرے خیال سے آج کے ڈیٹ میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے اچھے خاصے آمدنی ہے، ان کے لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے آمدنی میں سے ایک باقاعدہ اس کے حصہ نکالنا چاہیے۔ اگر اس کا گنجائش ہے، عمارتیں تعمیر کرنا، ہر شہر میں گھر ہونا، ہر گلی میں دکان ہونا ضروری نہیں ہے، ہمیں خیال رکھنا ہے ہماری آمدنی میں جو ہے نا ان کا حصہ ہے، جو غریب ہیں، جو مستحق ہے، جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تاکہ ان کے بھی جو ہے نا معاشرے میں زندہ رہنے کا حق باقی ہو۔ ہم میڈیا پہ سنتے ہیں، پچھلے دنوں بھی کوئی خبر چل رہی تھی کہ کسی شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، اس کے بارے میں بعد میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میڈیا پر ہی چل رہی تھی یہ خبر کہ ایک باپ نے اپنے 2-3 بچوں کو کسی نہر میں پھینکا، اس کے بعد اس نے خود بھی اس نہر میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو 3 ٹائم کے کھانے اور کپڑوں کے لالے پڑے۔ اب یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے صاحب ثروت لوگوں کی عائشوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے کرم ہے، پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں غربت ختم ہو سکتی ہے، یہاں پہ کھانے پینے کے لالے نہیں پڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ہم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب آپ خرچ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں تو سب سے پہلے خیال لے کر دے دیں، اگر ضرورت مند ہو تو زندہ انسان اس کا جو ہے سب سے زیادہ مستحق ہے، اس میں بھی قریبی رشتہ دار ہے، والدین تک کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے۔ کسی صحابیہ نے حضور سے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ہسبینڈ کو، میاں کو جو ہے صدقہ دے سکتا ہوں؟ وہ صاحب ثروت تھی، میاں جو ہے غریب تھا۔ وہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو، میاں کو صدقہ دے سکوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ کو اس کا دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا اجر، دوسرا آپ کو جو ہے رشتہ داری نبھانے کا، قربت داری نبھانے کا۔ سبق ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اگر صدقہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کو دیں گے، ہمارے ہمسائے کو دیں گے، ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کو دیں گے، ہمیں اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ برائے کرام، ہماری آج کی گزارش یہ ہوگی کہ خدا را اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں۔ اس دور میں کوئی مستحق نہیں ہے، بظاہر وہ مانگنے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج کے دن میں مانگنے والا کو تو دینا مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ مانگنے والا تو اپنے طریقے سے جو ہے نا ضرورت پورا کر رہا ہے، لیکن مانگتے ہوئے شرم آتے ہیں جن کو، جو سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ خدا را شاہ صدیق علیہ رحمہ فقہ الحمد نے فرماتے ہیں کہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں فرماتے ہیں، اطراف میں، محلے میں، گاؤں میں رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہو تو آپ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور شہر میں، کسی اور علاقے میں صدقہ دے دے، منتقل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ نافلہ خصوصی طور پر ہماری قریبی رشتہ داروں کے لیے مختص کر کے رکھیں کہ آپ صدقہ نافلہ انہی کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماذا ینفقون، کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہے، جو آپ کی ضرورت سے اضافی ہیں، اس میں سے خرچ کریں۔ تو اس لیے مفسرین اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی ہو، اس کی اپنی ضرورت، اپنے اہل عیال کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صدقہ نہ کریں۔ یعنی صدقہ کرنا وہ سنت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں فاقے ہوں یا گھر میں نوبت مجبوریوں تک آتی ہو اور وہ صدقے کرے آگے۔ اپنی ضرورت سے اضافی مال میں سے صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کا اور اہل عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگر نیک نیتی سے کوئی اپنے اہل عیال پر بھی خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور کوئی اچھی بات کہہ دینا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کوئی اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہم صدقہ نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم اچھی بات تو ہم کہہ سکتے ہیں بطور صدقے کے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ خطبے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہماری گزارش ہوگی کہ خدا را ہمارے اطراف میں دیکھیں، ہم مذہبی کام بھی کرتے ہیں، ہم دیگر فلاحی کام بھی کرتے ہیں، ہم انسانوں کو فوکس نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں، اطراف میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہمارے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں جن کی زندگیاں جو ہے بہت مشکل سے گزر رہی ہے، تو خدا را ان کو دیکھیں، ان کو ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دے دیں۔ صاحب ثروت لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈھونڈیں، ایسے ثروتپوش لوگوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دے دیں۔ اور صدقہ دینے کے بعد ہمیں جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، اس کو ضائع مت کرو، بالمن والعذی، احسان جتلا کر اور انہیں اذیت دے کر۔ یعنی جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کے اوپر احسان کرنا، احسان جتانا صدقے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور ہم اگر اس کو اذیت دے دیں، ذہنی اذیت، جسمانی اذیت، ہم کسی قسم کی اذیت دیں تو اس سے بھی ہمارا دیا ہوا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ دینے کے بعد جو ہے اس کا جو اجر ہے ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ پر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا پورا اجر دے گا، نہ صرف پورا دے گا بلکہ اس صدقے کا اجر کئی گنا ملا کرتا ہے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے درگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حلال مال میں سے، دولت میں سے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں پر، خصوصاً والدین پر، رشتہ داروں پر، ہمسائے پر خرچ کرنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اولاً ہمارے حلال دولت میں فراوانی عطا فرما، اس میں برکت کثیر عطا فرما، خیر و برکت والی دولت ہمیں عطا فرما، اور تیری عطا کردہ دولت میں سے، سرمایے میں سے ہم تیری خوشنودی کے لیے، تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تیرے راہ میں خرچ کرنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم ہمارے رشتہ داروں کی، والدین کے حقوق سمجھتے ہوئے ان پر خرچ کر کے تیری رضا جوئی کی اہلیت اور توفیق عطا فرما۔ ہماری آج کی حاضری قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔